کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، اپنی چھوٹی سے بڑی چیز کی نمائش اور دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی، حتیٰ کہ جنگ کرتے کرتے میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی لایا جائے گا کہ جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ عالم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن تو اس لیے پڑھ کر سنایا کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری بولا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنی نعمتیں جتائے گا، اس کو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرائے گا، لہٰذا وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے سوال ہوگا کہ میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال